السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، من آمن منہم ان کو جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ نے تو صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے، ہم تو سب کے رب ہیں، تو ہم غیر مسلموں کو جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، ان کو بھی دیں گے فائدہ، ان کو بھی رزق دیں گے، فأمتعہ قلیلا ان کو تھوڑا فائدہ دیں گے۔ تو تھوڑا سے مراد یہ نہیں کہ ان کو رزق تھوڑا ملے گا، تھوڑا سے مراد اس دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ قلیل ہے، اصل فائدہ ہمیشہ کی زندگی میں ہے۔ اضطرہ الی عذاب ثم اضطرہ، تو جب اس دنیا میں قلیل فائدہ وہ لے لیں گے تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا، جب مستقل ٹھکانے کی بات آئے گی تو ان کو مجبور کر کے پھینک دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ تو اس وقت جب یہ مرحلہ آئے گا عذاب اور جزا کا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا تھا، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب یرفع بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت کیا کہا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا۔ تو کیا وہ فرما بردار تھے نہیں؟ فرما برداری کی مثال اس سے بڑھ کر کوئی مل سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ساری کی ساری زندگی فرما برداری کے علاوہ کچھ ہے؟ اس کے باوجود دعا ہے کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا لے۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی فرما برداری نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے فرما برداری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اس واقعے کو بیان کریں تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب پیدا ہوا تھا تو جنگلات میں چھوڑ کے چلے گئے، اور جب سنبھل گیا تو آ کے چھری پھیرنا شروع کر دی؟ ایسے باپ کے ہر حکم کو مانا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے، تو فرما برداری نہیں ہے کہ خواب کے الفاظ سن کے کیا کہا، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر دیجئے۔ اس سے بڑھ کر فرما برداری کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟
اس کے باوجود اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا لے۔ ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں نا تو ہم اللہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، گھر میں کوئی برکت نازل نہیں ہوئی۔ وہ کسی کو صدقہ دے دیں نا تو ہم اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے 10 دنیا 70 آخرت، تو اس کا 10 گنا ابھی تک پہنچا نہیں ہے ہمیں۔ یہ فرما برداری نہیں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل طور پہ مطیع اور فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن، مطیع امت بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اپنا مطیع بنا لے، وہ ایک مطیع امت ہو۔ کس کے مطیع؟ لکا، تیرے غلام بنا لے ہمیں اپنا، میری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر جو تیری غلام ہو۔ وَأَرِنَا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، طریقے، آداب، کس کے؟ عاجزی کے، عبادت کے، غلامی کے، اور تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما۔ توبہ کب کی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہی ہے نا، وہ تو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر کے کہتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرض نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کب کہا جاتا ہے؟ معافی ہے نا، کوئی غلطی، کوئی غلط لفظ منہ سے نکل جائے، کوئی غلط بات نکل جائے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی ہے اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، کوئی غلط کام کیا کیا؟ جی، عبادت کا جو حق تھا وہ نہیں ادا ہوا، نماز میں جو کمی رہ گئی تھی اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو کمی رہ گئی ہے اس سے معاف کر دے۔ اب آپ استغفر اللہ جب نماز کے بعد پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو یہی وہ رویہ ہے، ایک خادم اور ایک غلام جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنے مالک کے ساتھ یہی رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے خوشنودی کے لیے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ لگا دیتا ہے، اور اپنی تگ و دو کرنے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو حق تھا نا وہ نہیں ادا کر گیا۔ اس ذات کی کیا بات کرنی۔ اس وقت ماحول گرم ہوا ہے نا الیکشن کا، ہمارے یہ سیاسی لیڈر جب ان سے کسی نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین کس طرح آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کس طرح بچ بچ جا رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے ہم ان کی مسکراہٹ حاصل کر لیں، ان کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے۔ اللہ کے بندو، ان آداب کا، اس پروٹوکول کا حقدار صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس کی خوشنودی پہ چل پڑیں گے، اس کی خوشنودی کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ان چھوٹے موٹے جھوٹے خداؤں کی خوشنودی پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ یہ ہے انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کسی جگہ پہ اپنے عمل کا ذکر کیا، اپنے عمل کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے؟ نہیں، اللہ سے معافی کی طلب ہے، اللہ سے رحم کی اپیل ہے، اللہ سے بخشش کی اپیل ہے، اپنے مطیع ہونے کی کوشش ہے۔ کہیں پہ یہ اظہار نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے حکم دیا تھا ہم نے کر دیا، نہیں، اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اسلم، مطیع ہو جا، مسلمان ہو جا، حالانکہ وہ پہلے نبی تھے۔ اللہ نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، تو جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے مطیع ہو گیا۔ ہم لفظ جو مسلمان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ ذہن میں رہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمہ گو ہونا نہیں ہے، مطیع ہونا ہے، غلام بننا ہے۔ غلام کا لفظ جب ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ غلام کی 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، غلام کا اپنا کوئی وقت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ غلام اور اس ٹائم پہ چھٹی، غلام کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے غلامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان میں بھیج دے، کن میں؟ یہ اوپر بات ہوتی ہے، من ذریتنا، میری اولاد میں جو امت ہوگی مطیع بنا دے، اور پھر ان میں بھیج دے رسولا منہم، رسولا، رسول بھیج، منہم، ان میں سے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، منہم،
ان میں سے عقیدے کو درست کرنے کا موقع ہے۔ اس رسول سے کون مراد ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے نا۔ مکہ کا معاشرہ جو تھا اس وقت، جو خاندان، جو نسل وہاں پہ تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا تھے؟ ان کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں مشرکین مکہ، ٹھیک ہے؟ ان میں سے تھے نا۔ بات عقیدے کی ہو رہی ہے، جذباتی نہیں ہونا، سمجھنا۔ انسان تھے، غلطی پہ تھے نا، تبھی انسان، غلطی پہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب انسان ہو۔ وہ ساری فیملی عبد المطلب اور ان کے آگے جو نسل تھی وہ کس رویے پہ تھی؟ بات بات پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، صدیوں تک اپنی دشمنیاں لے کے چلنے والے، ٹھیک ہے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے۔ کیا وہ فرشتے تھے؟ کیا وہ نور تھے؟ وہ انسان تھے۔ اسی نسل میں سے نبی آیا۔ یہی اللہ سے دعا کی نا کہ ان میں سے بھیج۔ تو جب ان میں سے آئے گا، اس نسل میں سے آئے گا، تو وہ کیا، وہ نور ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہوگا؟ بشر ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتک، ان پر پڑھے تیرے احکامات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، دانائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ بنا دے۔ تو پاکیزگی کب ہوگی؟ کیا آپ روزانہ 2 رکوع تلاوت کر لیں گے تو پاکیزگی آ جائے گی؟ پاکیزگی تب آئے گی جب آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی۔ آپ کو پتا ہوگا یہ غلط ہے، اس کو سائڈ پہ کریں گے تو پاک ہوں گے نا۔ اگر ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، وہ تو دونوں کو مکس کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ یعلمہم الکتاب، کتاب کو ہم سیکھیں گے تو تب پاکیزگی آئے گی۔ کتاب کی صرف تلاوت کرنے سے پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ شرک اور توحید کا تصور کیسے واضح ہوگا؟ جنت اور دوزخ کی اہمیت کیسے سامنے آئے گی؟ عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ روپیوں سمجھنے کے لیے آپ سفر شروع کریں، راستے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب شروع تو کریں، اب 14 علوم والی پٹی سے نکل جائیں، آپ سمجھنا شروع کریں۔ قرآن مجید سمندر کی مانند ہے، آپ اس میں سے ایک چلو بھر لے لیں، فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ یہ آپ کی ہمت ہے، آپ جتنا وقت دیں گے اتنا زیادہ وہاں سے لے لیں گے۔ آپ ایک چلو بھر لیں، آپ ٹینکر بھر لیں، آپ جتنا وقت دیں گے اتنا نکال لیں۔ ہاں جی، بالکل ایسا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔